درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبع هذه فی الیم فلینظر احدکم بما ترجی او کما علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، معزز مفتین کرام، فائز کرام، یہ بات یقینی ہے کہ علم والوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جتنا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور پکڑ کے اعتبار سے بھی، تنبیہ کے اعتبار سے بھی، اور ہر لائن سے ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں جس مسلح پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ علم والی کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والے ہمارے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں مال اور دولت نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ علم ہی کیا جو ہمیں اپنے اللہ کی معرفت نہ کرائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے، اے اللہ مجھے نفع والا علم نصیب فرما۔ ہم جس منصب پر یا جس عہدے پر یا جس مقام پر ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے مقام و مرتبہ ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں اپنی علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتائیے آپ اپنے علم پر کیا عمل کر آئے۔ امام جوزی کہتے ہیں کہ اس کا علم اگر اس کو عمل پر کھڑا نہ کرے، یہ اس کا علم اس کے اندر وہ طاقت اور بکمال پیدا نہیں کیا ہے کہ اس پر عمل پر کھڑا ہو جائے۔ ہمارا علم عمل پر کھڑا نہیں کر رہا تو فرمایا کہ یہ علم ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے صحابہ نے جو علم حاصل کیا اور صحابہ اکرام اجمعین نے اس علم کو باقی رکھ کر، صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے 110 ہجری کے قریب، تابعین کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، تو صحابہ نے اس علم کو سینہ بسینہ منتقل کر کے تابعین کے حوالے کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اور صحابہ اکرام اجمعین کی یہ شان ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے کئی کلومیٹر کا سفر کیا ہے، اور اس انداز سے علم حاصل کیا اور اس کو باقی رکھا ہے، اور اتنا محتاط اور اتنا چوکنا ہوتے تھے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے زبان سے سنی ہے یا کسی اور سے میں نے سنی ہے، کسی واسطے سے سنی ہے، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو چنانچہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز، ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ہم جس علم کو لیے ہیں یہ علم ہمیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔
اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ لوگوں کو ایک حدیث پکی یاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ علم والوں کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن عوام میں یہ حدیث بہت کم بولی جاتی ہے کہ کچھ لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، یہی علماء حقانی ہوں گے جو فرمایا کہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوگے. ان کا مقام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو خطاب کر رہے ہیں، علم کی فضیلت بتا رہے ہیں اور فرمایا کہ طالب علم کی فضیلت بتا رہے ہیں. امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کی. ان کے فرزند پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس ایک طالب علم آیا جو بڑا عمر کا تھا اور کن ذہن تھا. حضرت کے اندر نرمی اور برداشت تحمل کم تھا جیسا ہمارے اندر ہے. پڑھاتے پڑھاتے بیزار آ گئے، بہت پریشان کر رہا، یاد ہی نہیں کر رہا، حضرت کی سرک گئی. تو حضرت نے اپنے ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کتاب سے زور سے اس بچے کے سر پر مارا. بچہ مدرسہ چھٹنے کے بعد حضرت کے والد کے پاس گیا، امام فضل خیر آبادی کے پاس. حضرت کو شکایت کی کہ مجھے حضرت استاد محترم نے اس طرح سے مارا ہے. اور ان کے فرزند درس گاہ میں درس دے رہے تھے. حضرت حجرے سے اٹھ کر تیزی سے آئے اور درس گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام طلبہ سامنے ہیں، اور اس دور سے آ کر حضرت نے اپنے بیٹے کے سر پر تماچا مارا ہے کہ حضرت گادی سے اڑک گئے. تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ جو طالب علم تمہاری درسگاہ میں آیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ اس کو ہدایت نہ دیتا تمہارے درسگاہ میں آنے کی، یا تو یہ راستے پر بھیک مانگتا یا دنیاوی کسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا. تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہم طالب علم لانے کے لیے کتنی جد و جہد اور فکر کر رہے ہیں، اور تم اس کی اس طرح سے ناقدری کر رہے ہو. حضرت نے مارا بانے درسگاہ سے اپنے کمرے میں لے گیا اور آگے وصیت کی، بیٹا ان طالب علم کی قدر کرو، انہی کے ذریعے سے تمہارا علم باقی رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے پاس جو طلبہ آ رہے ہیں ہم ان کو دنیا کا اے فور ایپل بی فور بیٹ نہیں سکھا رہے ہیں. ہم دنیا کا ان کو اے فور ایپل اور بی فور بیٹ نہیں سکھا رہے ہیں. ہم دنیا کے بعد کی جو آخرت والی زندگی ہے اے سے اللہ سکھا رہے ہیں اور بی سے بسم اللہ ان کو سکھا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جس تخت پر بیٹھے ہیں، جس گدے پر ہم بیٹھے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ وہ تختہ ہے اور وہ گدی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اپنے صحابہ کو علم کا گھٹ پلایا تھا. ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. یہ شاگرد میرے پاس آئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر میں اس کو مارتا ہوں اس کے سامنے نازیبا کلمات کہتا ہوں، ڈنگرا، بیوقوف، ڈھلا، ٹھیک ہے نا. بعض مرتبہ ہمارے اساتذہ زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں کہ جو ان کے لیے شان میں گستاخی ہوتی. اب مجھے بتاؤ، آج کا دور وہ ہے کہ خود کی اولاد باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو استاد کا کیا حق مانیں گی؟ نہیں مان سکی. اس لیے فرمایا کہ آپ کو وہ طرز اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام اجمعین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. آپ کو حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار و شفقت کے ساتھ، ہاں واہ واہ کے ذریعے سے، ماشاءاللہ کے ذریعے سے، الحمدللہ کے ذریعے سے، شفقت سے ہی پیش آنا ہے. جتنا استاد اپنے الفاظ کو صحیح استعمال کرے گا،
بچوں کو القاب سے پکارے گا، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، بچوں کی وضاقتہ پر دھیان دے گا، بچوں کو ادب سے بات کرے گا، ارمی ترمی پر اور بے ادبی سے اے بے کی بھاشا اگر بولے گا، یقین جانیے ہمارے پیٹ پیچھے ہمارا طالب علم ہماری غیبت ہی کرے گا، ہماری تعریف ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا طالب علم ہمارے آنے پر کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، ایک ہوتا ہے ادب میں کھڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے ڈر سے کھڑا ہونا۔ ہمارا علم کا تقاضا یہ ہے کہ ادب میں کھڑا ہو، ڈر سے کھڑا ہونے کے لیے فرمایا کہ دوسری طریقے ہیں۔ ہاں، ادب سے کھڑا ہو۔ ہم نظام الدین میں تھے تو مولانا احمد لاڈ صاحب بحرون والے کے اوپر باتیں بیانات ہوتی تھی وہاں پہ، تو علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بعضی مولانا مسعود صاحب وغیرہ تھے اور ہم لوگ ساتھ میں تھے۔ تو جیسے ہی مولانا احمد صاحب آئے تو ہم لوگ سب کھڑے ہو گئے۔ تو مولانا احمد لاڈ صاحب نے مولانا مسعود کو پکڑا، کیوں کھڑا ہوا؟ تو کیا وجہ تھی کھڑا ہونے کی؟ کوئی بادشاہ آیا ہے؟ تو مولانا مسعود صاحب بھی عالم بیچارے، انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم آپ کے علم کی ادب کی وجہ سے کھڑے ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ جملہ پر ہمارا علم فرمایا کہ ادب سکھاتا ہے۔ ہم طالب علم سے اگر ادب سے آپ یہاں پہ کھڑی ہو جی، آپ وہاں چلے جائیے، آپ جی یہ استعمال ہوگا نا، تو فرمایا کہ بچی کی ذہنی تواضع بڑھے گی۔ ہاں، مثبت پہلو اختیار کرنا پڑے گا، منفی پہلو اختیار کریں گے ہمارا شاگرد ہمارا طالب علم ہم سے دور چلا جائے۔ اور یقین جانیے دنیا کی گودیں خالی پڑی ہے، اس کو لینے کے لیے یہ ہمارا نصیب اچھا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدر یہ طلبہ ہمارے حصے میں دیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طلبہ کو ہم نکھارے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وقت کا محدث بنے گا، وقت کا فرمایا کہ ملک کو لے کے چلنے والا بنے گا، وقت کا تحفظ ختم نبوت کا ذمہ دار بنے گا، وقت کا فرمایا کہ علامہ بنے گا، اگر ہم نے اس کی ابھی ناقدری کی اور اس کے ذہن کے اندر اور اسے احساس کمتری کرائی کہ بھائی تو کچھ نہیں پڑھ سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے جو اس کے اندر ایک چیزیں پیدا ہوگی نا، وہ جو کرنے کا ارادہ بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر ایک لیکچر دے رہے تھے ٹیچروں کو کہ تم طلبہ کو کیسے ہینڈل کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے طلبہ کو تنقید بھی مت کرنا، تنبیہ بھی مت کرنا، اور ان کے شان کے خلاف الفاظ بھی نہ بولنا، مثبت الفاظ استعمال کرنا، اور جتنا ہو سکے اتنا ان کو یہ کہنا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے کام تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو۔ تو یاد رکھیے وہ طالب علم کے اندر شوق پیدا ہوگا، وہ امنگ پیدا کرے۔ ورنہ میرے دوستو آپ انگلش میڈیم میں چلے جاؤ، اب جو ڈنکا بجا رہے نا یہ لوگ، کیا اس کو وہ کر دیں گے، راشٹر بنا دیں گے، یہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ جو ان کے پڑھانے والے ٹیچر ہوتے نا ان کا بھی سرکتا ہے، ان کا وہ غصہ آتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ بات ان کی کمیٹی کے اندر اور ان کی میٹنگ کے اندر بار بار کہی جاتی ہے کہ آپ کو طالب علم کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، وضاقتہ پر، ان کی ڈسپلن پر، ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ وہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹر بنے گا، یہ آئی پی ایس بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا۔ مجھے بتاؤ میرے پاس طالب علم جو آ رہا ہے، بچہ جو میرے پاس پڑھنے آ رہا ہے، میں اس کو کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آئی پی ایس تو بنے گا لیکن پوری دینداری کے ساتھ بنے گا، وہ ڈاکٹر تو بنے گا پوری امانت داری کے ساتھ بنے گا۔ تو مجھے وہ چیزیں اسے پلانی پڑے گی، اس کا دل و دماغ کوری تختی ہے، پورا وائٹ ہے، مجھے اس کے اندر بھرنا پڑے گا، مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، مجھے اس کے ذہن کو فریش کرنا پڑے گا۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب استاد کے اندر فرمایا کہ یہ چیزیں اور یہ صفات پیدا ہوگی۔ ہاں، ہمارے مکتب کے اندر اصول ہے، ہم اصول ہمارے مکاتب جو چلا رہے ہیں اس کے اندر ایک اصول یہ ہے، ہاں، کہ ہمارے پاس بچے بھی آتے ہیں اور بچیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
پہلی بات تو بچیوں سے دوری بنا کے رکھنا ہے. کون سے تھے؟ ایک امام صاحب تھے معلوم، ان کے پاس ایک شاگرد آیا، خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا تو کہا کہ آپ پیچھے سے بیٹھ کر سبق سنائیں. کیا وجہ ہوگی؟ ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں، بعض بچیاں بدن کے اعتبار سے ہیلدی ہوتی ہیں تو پورا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ بڑی اور بالغ بھی نہیں ہوتی ہے. ہمارے مکاتب کا اصول یہ ہے کہ ان بچیوں کو اتنی دوری پر بٹھایا جائے کہ اس کی آواز ہمیں اطمینان سے سنائی دی جائے. ہم ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں ماریں گے، نہ پیٹ پر ماریں گے، نہ سر پر ماریں گے، نہ کسی اور جگہ ماریں گے. ہم اپنا ہاتھ اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کریں گے، یہ اصول ہے، یاد رکھیے. ہم پیش میں آتے، غصے میں آتے، سب مرغا بنو، لڑکے بھی مرغا بنے، لڑکیاں بھی مرغا بن رہی ہے. آج کا دور مناسب نہیں ہے. آپ اپنی مسجد میں لڑکیوں کو مرغا بنائیں گے، بعض لوگ آپ پر اشکال کریں گے. آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ مرغا تو صاحب بنا دے، انگوٹھے پکڑ دیے. لیکن مجھے بتاؤ، یہ لڑکی کے لیے زیبا دے گا؟ اسکول میں جو چاہے کرو، لیکن یہاں پہ آپ پر بہت انگلیاں اٹھیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو لڑکیوں کو مرغا بھی نہیں بنانا. اب مارنا نہیں ہے تو مارنا کیسا ہے؟ کہا کہ آپ کے پاس چھڑی ہے، وہ بھی پٹی والی، گول والی بھی نہیں. گول والی کا مار زیادہ لگتا ہے. ہاں بچیاں خوبصورت ہوتی ہے، اس کا نشان فوراً آ جاتا ہے. پٹی ہوتی ہے ہلکی والی، اس پٹی سے آپ کو صرف ہتھیلی کے اس حصے تک مارنا ہے. ادھر بھی نہیں مارنا، ادھر مارے گے انگلی سجے گی، تجربہ بول رہا ہوں. ادھر مارو گے انگوٹھا سجے گا، فوراً آپ کے پاس ایکشن آ جائے گا. پٹی سے مارنا ہے، وہ بھی اس طرح ہے. اور اتنی زور سے مارنا ہے کہ اس پر نشان بھی ہلکا سا نظر آئے. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنی زور سے مارنا ہے. آپ کی بچی آپ کے دور ہیں، کبھی کبھی پیار بھی آتا، اچھا سنا رہے، اچھا پڑھ رہے ہیں، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ہاں چھوٹی بچی اگر تتلی زبان سے پڑھے تو گود میں بھی بٹھا دیتے ہیں، کبھی پیار بھی کر دیتے ہیں. کوئی دل میں ملال نہیں ہوتا، کوئی دوسری نیت نہیں ہوتی ہے. لیکن یاد رکھ کے سامنے والے کی نگاہوں کے اندر اتنا زیادہ زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ وہ ایک اپنی بچی کو بہت پیار و محبت شفقت سے دلار کر رہا ہے، اور دیکھے گا دیکھو بچی کے ساتھ چھیڑکاری کر رہا ہے. پھر یہ معاملہ ہوگا تو ہمارے مکاتب پر تالے لگے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہمارے مکاتب کے اندر ان چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کو اس طرح سے دور رکھنا ہے. بعض مرتبہ بچوں کے اندر شرارتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار وہ مسکری کے اندر قریب آ کے باڈی سے ٹچ ہونے، یہ چیزوں سے ہم جتنا پرہیز کریں گے اتنا ہمارے لیے بھی عافیت ہے، ہمارے مکتب کے لیے بھی عافیت ہے. ورنہ ایک کرتا ہے پورے علاقے کے لیے بھگتنا پڑتا ہے، یہ نقصان دہ. یہ ہمارے مکاتب کا اصول ہے، یاد رکھے. ہم وہ علم پڑھا رہے ہیں جو حیا اور پاک دامنی کا ہے. ہم وہ علم سکھا رہے ہیں جو انسانیت سکھاتی ہے اور فرمایا کہ حیوانیت سے نکالتی ہے. ہمارے مکاتب میں یہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جتنا ہو سکے اتنا ہم ادب کے دائرے میں بات کریں. اب ظاہر سی بات ہے، مکتب پڑھا رہے ہیں، 2 سال سے 3 سال سے ہیں، کبھی کبھار ابھی موبائل کا زمانہ ہے، کبھی کبھار فون آتا ہے بچے کی ماؤں کا. ہاں تو پہلی بات تو یہ کہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو فون لگانے کو کہیں. ہم بچے کے امیوں سے بات نہیں کرتے، زیادہ بہتر تو ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ والد بیچارہ دھیان دیتا نہیں یا پھر کچھ مشغولی رہتی ہے تو ماں تھوڑا سا ایکٹیو رہتی، بیچاری فون لگاتی ہے. 2 جملوں میں بات ختم کرے، لمبی چوڑی بات کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کو کہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کے آئے، مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑا کرے، آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نگاہ نیچی کر کے بچے کے سامنے کھڑا کر کوئی بہتر اور ذمہ دار تو اس کے سامنے بچے کا جو مسئلہ اس کو حل کر. یہ فتنے بتا رہا ہوں جس کے راستے سے ہمارے مکاتب پر فرمایا کہ حملے ہوں گے. تبلیغ کے اندر ہمارے بتاتے تھے ساتھی، شروع میں نہ کیسا بھی جماعت میں لیتے تھے، بیوڑا بھی لے رہے، اس کو بھی لے رہے. ہاں فرمایا کہ فاحشہ لپڑے والا بھی تو لے رہے، ادھر والا بھی سب لے رہے. لیکن جب کام بڑھنے لگا تو پھر اس کو اصول اور ضوابط لگانے لگے. ہاں آپ کو نظام الدین 2 مہینے لگانا ہے تو مسجد اور جماعت کا پابند ہونا پڑے گا، سال کا چلا لگائے رہنا پڑے گا، مہینے 3 دن لگا، یہ اصول لگا. ایسے ہمارے مکاتب کے اصول ہیں.
اگر ان اصولوں سے ہم اپنے مکتب کو چلائیں گے، یاد رکھیں ہمارا مکتب منظم بھی ہوگا اور باقی خرافات سے محفوظ ہوگا۔ ہاں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ میں واٹس ایپ پر اس کی کیا ہے شکایت بھیجتی، واٹس ایپ بھی چل رہے ہیں، ادھر سے سلام آئے، ادھر سے وعلیکم السلام کر کے جانا بھائی جی، یہاں سے پروگرام شروع ہوتا ہے ہیلو، پھر آنے سے یاد رکھے پھر آپ کی سنی نہیں جائے گی، چاہے آپ کتنے ہی صدائیں اور آوازیں لگا دے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ سامنے والا شیطان کا ایک شکنجا بیٹھا ہوا ہے۔ عورتیں فتنہ ہوتی نا تو پھر یہ فتنے میں فرمایا، اس لیے ہمارے حضرت مولانا وستانی صاحب کہا کرتے تھے اپنے طلباء سے، بارہا ان کی مجلس ہوتی تھی، کہتے تھے کسی کی مال پر نگاہ مت رکھنا، کسی کی بیوی پر نگاہ مت رکھنا، یہ دونوں فتنوں کی چیزیں ہیں۔ اس سے فرمایا کہ تنزلی اور ذلت کسی اور کچھ نہیں ہے۔ اور مولانا حذیفہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر فرمایا کہ حب مال، حب جاں اور فرمایا کہ حب عورت اتنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے علم کی اہمیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہاں شیخ نے کتاب میں لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر، جس نے مالداروں کی مالداری کی تعریف کی اور اس کے مال کی طرف للچاوی نگاہ سے دیکھا، اس نے اپنے علم کی اور قرآن کی توہین کی۔ یاد رکھیں ہمارے پاس جو علم ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ دیوبند سے جس وقت ایک وفد مولانا نانوتی صاحب انتقال ہوا، اس کے بعد ایک حافظ صاحب محتمم بنے، اس وقت علماء کرام فارغ ہوئے، حیدرآباد کے اندر ایک کمپنی تھی، اس کمپنی کے اندر کچھ لوگوں نے جاب کی، تو وہاں ایک خان صاحب تھے، وہ خان صاحب یہ چندے کے لیے گئے حافظ صاحب، تو خان صاحب کہنے لگے کہ دیکھو پورے سال کا چندہ جتنا ہے آپ کے مدرسے خرچہ وہ میں اس کی پوتی بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ کیا بات ہے کہ جتنے آپ کے دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں، میری ایک بڑی فیکٹری ہے، ان کو میرے حوالے کر دینا، یعنی میری کمپنی میں ان کو میں جاب دوں گا، اچھی خاصی تنخواہ دوں گا۔ اور یہ وجہ پوچھے کیوں؟ کہا کہ ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ آپ کے علماء امانت دار ہوتے ہیں اور بڑے سنجیدگی سے کام کرتے ہیں۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور اپنے مدرسے دیوبند آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا، کہا کہ ایسا ایسا ہے، زکوٰۃ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو ہمارے علماء فارغ ہو رہے ہیں ان کے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ گنگو چلے جاؤ، وہاں رشید احمد گنگوئی کے پاس یہ تذکرہ لکھا، ان کے استاد بھی تھے، وہ وہاں پہ لے گئے، حضرت کی قدموں میں بیٹھے اور حضرت کہا کہ حضرت میں ایسے ایسے حیدرآباد گیا تھا اور خان صاحب ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہر سال زکوٰۃ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مدرسے کو تعاون ملے گا اور تمہارے علماء کا کام ہے۔ تو چونکہ استاد تھے تو حضرت کے جملے کہہ رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون؟ رشید احمد گنگوئی نے کہا حافظ جی بیوقوف ہو گئے ہو، ہم علماء اس لیے فارغ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی کمپنیوں کو نوکر ملے، ہم اس لیے فارغ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو امام ملے تاکہ آنے والی نسل کی ایمان کے اعمال کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری بات سن لو کہ ہمارے مدارس کو چندے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے شروع کیا ہے، وہ کافی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ حافظ جی آگے کہتے جب میرے استاد نے جملہ کہا، میں استغفار پڑھتے ہوئے واپس آیا اور 2 رکعت نماز پڑھے اور یوں کہا اللہ تیرا بھلا ہو جو ہمارے لیے ایسے اسلاف کا تو نے انتخاب فرمایا۔ ہم وہ لوگ ہیں دوستوں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑنے والے، وہ ہم اپنے قدموں میں رکھتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ضرورت اللہ پوری کرے گا، ہماری نگاہیں لوگوں کے مال پر ہرگز نہ ہو، ہماری نگاہیں بس اللہ کی ذات پہ ہو، اللہ انتظام کرے۔ ہمیں پتا ہے ہماری تنخواہیں فرمایا کہ اسکولوں کے واچ مین سے اور فرمایا کہ میونسپلٹی کے نوکروں سے بھی کم ہے، لیکن یاد رکھ کے یہ دنیا کا ہمارا مجاہدہ، وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء یہ شہداء علماء پر رشک کریں گے۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہے کیوں رشک کریں گے؟ کہا کہ ہم شہید تو ایک مرتبہ ہوئے، یہ علماء آئے دن
دین کو بچانے کے لیے ہر ایک کی زبان سے شہید ہوتے رہتے. ہمارا یہ مقام ہے. میرے دوستوں بزرگوں، چند باتیں میرے ذہن میں تھی. تو ہمارا مکتب منظم بنے. ہمارے مکتب کا ابھی تعلیمی سال ہمارا شروع ہو چکا ہے، ہم اسکول کے نظام سے چلاتے ہیں. تو ہمارے سامنے تقاضے ہیں کہ ہمارے بچے، جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے سامنے عقائد کے معاملے میں بچوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو پیار و محبت سے، شفقت سے، جتنا ہو سکے پیار و محبت، لکڑی کا مار توڑ کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ نگاہیں ہم پر ہو چکی ہیں. جیسے پہلے مدرسے کو ٹارگٹ کرتے تھے، اب مکتب پر بھی ان کی نگاہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیٹ میں دکھتا ان کے، بچے آ رہے مکھنی پہن کے آ رہے، برقع پہن کے آ رہے، لڑکندہ صافہ ٹوپی پہن کے آ رہے. تو دکھ رہا ان کو کہ بھئی ابھی یہ بچے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے. ان کے ذہن میں بچہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جہادی بنیں گے. ان کو کیا بتائے؟ انہی کی وجہ سے تمہاری بقا ہے. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.